اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم سوال یہ ہوا ہے کہ مولانا یہ بتائیے کہ شیعہ حضرات نماز تراویح کو کیوں نہیں پڑھتے؟ دیکھیے، میں اس سوال کے جواب میں عرض کروں کہ ہم لوگ نماز تراویح کو کیوں نہیں پڑھتے۔ جواب واضح ہے، کیونکہ تراویح ہماری نظروں میں ایک بدعتی نماز ہے۔ اس کا حکم نہ قرآن کریم میں موجود ہے، نہ حدیث پیغمبر میں موجود ہے۔ ہمارے علماء کا اس بات پہ اجماع ہے اور اتفاق ہے، شیخ مفید سے لے کر آقا خوئی اور اس کے بعد جو آج کے زمانے کے علماء ہیں، سب کا اجماع عملی ہے کہ تراویح بدعت ہے۔ اور صرف یہ ہمارا اجماع نہیں ہے، بلکہ تراویح کا حکم دینے والے عمر ابن خطاب نے بھی اس کو بدعت کہا ہے۔ کسی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ خود عمر ابن خطاب، جنہوں نے تراویح کا حکم دیا، انشاءاللہ ابھی میں روایت کو پڑھ رہا ہوں، انہوں نے کبھی تراویح کی نماز میں باجماعت شرکت کی ہو، امام کی حیثیت سے یا ماموم کی حیثیت سے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز بدعت ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ اور نسائی نے اس جملے کو بھی بڑھایا ہے، کل ضلالت فی النار، ہر گمراہی جہنمی فعل ہے، اور ہر گمراہی کو انجام دینے والا شخص جہنمی ہوتا ہے۔ تو نتیجہ واضح ہے کہ ہم لوگ اس لیے نماز تراویح کو نہیں پڑھتے، چونکہ یہ ایک نماز بدعت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں خود ماہ رمضان میں 1000 مستحبی نمازیں ہم پہ لکھی گئی ہیں، اور یہ ہمارے تمام علماء کا اجماع ہے کہ ماہ رمضان کے نوافل 1000 ہیں۔ وہ اس طریقے سے پڑھے جائیں گے یہ نوافل کہ 20 راتیں شروعات کی جو ہیں اس میں 20 رکعتیں نمازیں پڑھی جائیں گی، اس طریقے سے کہ 8 رکعات نماز مغرب کے بعد اور 12 رکعات نماز عشاء کے بعد، اور 20 تاریخ تک جب ہم نے یہ نماز پڑھی تو یہ 400 رکعتیں نماز ہو گئی۔ 20 تاریخ کے بعد یعنی شب 21 سے نماز نوافل کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ شب 21 سے ہمیں 30 رکعت نماز ماہ رمضان کی نافلہ پڑھنی ہے، 8 رکعت نماز مغرب کے بعد اور 22 رکعت نماز عشاء کے بعد، یہ 300 رکعتیں ہوئیں۔ اور یہ پہلی والی 400، یہ 300، سب ملا کے 700 رکعتیں ہوئیں۔ اور شب 19، شب 21 اور شب 23، جس کو ہم لیالی قدر کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں، اس میں 100 رکعت نمازیں نافلہ موجود ہیں۔ تو یہ سب نمازیں ملا کر 1000 رکعت نوافل ماہ رمضان ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم نمازوں سے بھاگتے ہوں، نافلے سے بھاگتے ہوں۔ ہمارے یہاں دوسرے مذہب کے مقابلے میں نماز نوافل ماہ رمضان بہت زیادہ ہیں، لیکن ماہ رمضان کی نافلہ نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے ہم نافلہ ماہ رمضان کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ دوسری مشکل نماز تراویح میں یہ ہے کہ سنت والجماعت کے علماء اور اماموں کے درمیان آج تک یہ بات طے نہیں ہو پائی کہ تراویح نماز کتنی رکعتیں ہیں، یعنی تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں۔ ان کے بعض علماء نے کہا کہ تراویح 11 رکعت ہے، بعض نے کہا تراویح 20 رکعت ہے،
امام شافعی کہتے ہیں تراویح 36 رکعت ہے، امام مالک کہتے ہیں تراویح 40 رکعت ہے۔ تو تراویح کتنی رکعت ہے آج تک یہ معین نہیں ہو پایا۔ اسی طریقے سے تراویح میں کیا پڑھنا ہے، کون سا سورہ پڑھنا ہے، یہ بھی معین نہیں ہے۔ تو اس لیے دیکھیے ہم لوگ تراویح کی نمازیں نہیں پڑھتے، اور جنہوں نے تراویح کا حکم با جماعت دیا وہ بھی جانتے تھے یہ ایک بدعتی چیز ہے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے جس میں راوی عبد الرحمن کہتا ہے کہ میں ایک شب ماہ رمضان میں عمر ابن خطاب کے ساتھ مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ ماہ رمضان کی نافلہ نمازوں کو پڑھ رہے ہیں۔ تو عمر ابن خطاب نے مجھ سے کہا میرے عقیدے کے مطابق اگر میں ان لوگوں کو ایک امام جماعت کے ساتھ جمع کر دوں تو بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کے عمر ابن خطاب نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس نافلہ نماز کو تم لوگ جماعت کے ساتھ پڑھو، اور ابی ابن کعب کو معین کیا بعنوان امام جماعت، اور معین کر کے مسجد سے چلے آئے۔ راوی عبد الرحمن کہتا ہے کہ ہم دوسری شب بھی عمر ابن خطاب کے ساتھ مسجد میں گئے تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ لوگ نافلہ ماہ رمضان کو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اس پر عمر ابن خطاب نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، اے عبد الرحمن دیکھو یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ غور کیجئے، یہ لوگ جو نماز نافلہ ماہ رمضان کو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جس کا حکم میں نے کل دیا تھا، یہ کیا ہے؟ نعم البدعۃ ھذہ، یہ ایک بہترین بدعت ہے۔ یعنی بدعت بھی عمر ابن خطاب اس کو کہہ رہے ہیں اور بہترین بھی کہہ رہے ہیں۔ گویا میں ایسا کہوں کہ یہ ناجائز کام کتنا اچھا ہے تو لوگ ہنسیں گے ہمارے اوپر۔ ایک طرف مولانا آپ ناجائز بھی کہہ رہے ہیں، دوسری طرف اچھا بھی کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا عمر ابن خطاب جنہوں نے نماز تراویح کا حکم با جماعت دیا، انہوں نے بھی تراویح کو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق خود بدعت کہا ہے، اور خود بھی انہوں نے کبھی بھی نماز تراویح میں شرکت نہیں کیا۔ خود یہ نافلہ ماہ رمضان کو گھر کے اندر فرادہ پڑھتے تھے۔ لہٰذا بات واضح ہو گئی کہ ہم شیعہ حضرات نماز تراویح کو اس لیے نہیں پڑھتے چونکہ ہماری نگاہوں میں یہ نماز بدعت ہے۔ بدعت یعنی حرام ہے، ناجائز ہے، اور جو چیز ناجائز ہو اس کے ذریعے سے تقرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔